الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی اور بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے زندگی کے تمام لمحات کے دوران اپنی تائید و نصرت کاملہ کو آپ کے شامل حال بھی فرما دیا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو جو رہتی دنیا تک کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے حضرت رسول اللہ کا سب سے بڑا اعجاز ہے، اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے دوسرے اہم عنوان توحید قادر مطلق کے بعد کوئی عنوان بھی شان رسالت، عظمت رسالت، اتباع رسالت، محبت رسالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی حوالے سے میری چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ ربیع الاول جو کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے بھی اور آپ کے انتقال پرملال کے حوالے سے بھی ہمارے لیے ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے، وہیں پر اقوام عالم کو اس سمت مبذول کروانا ان کی توجہات کو کہ تم کس کی توہین کرتے ہو، تم کس کی اہانت کرتے ہو، تم کس کی تنقیص کی ناپاک جسارت کرتے ہو، کہ کائنات کے اندر اس سے بڑا نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ اس حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موضوع جو ہے وہ ہمہ جہت بھی ہے، توجہ طلب بھی ہے، فکر انگیز بھی ہے، سوچ و بچار کے بہت سے امکانات کو، لوازمات کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو موضوعات کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات اتنی بلند ہے، اور جتنا اس کا ذات بلند ہے اتنے ہماری سوچ و فکر کی پرواز بلند نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جب بھی اس کی حمد یا ثنا کرتے ہیں ایک جستجو ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ کوشش اس کمال کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی جس کمال کے اوپر خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں ایک بات حقیقت ہے کہ کلام اللہ کے اندر وہ قوت، وہ صلاحیت اور وہ تاثیر موجود ہے، اس لیے کہ وہ میرے رب کا کلام ہے، کہ وہ میرے رب کی صفات کو کما حقہ بیان کرتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا ہے اور آج پھر رکھ دینا چاہتا ہوں، لیکن کلام اللہ کو سننے کے بعد
کیونکہ ہر بندے کا علم برابر نہیں ہوتا، ہر بندے کا فہم شعور برابر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے جو تصورات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، کئی مرتبہ ذات الہی ان سے بہت بلند ہوتی ہے۔ سمیع کے ساتھ یا بصیر کے ساتھ ایک تصور ہماری ذات میں یا ہمارے شعور میں ایک شمع روشن ہوتی ہے اللہ کے سمیع ہونے کی، اللہ کے بصیر ہونے کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی سماعت اور اس کی بصارت کا کما حق ہم استحضار نہیں کر سکتے۔ سماعت اللہ کی ایسی کہ کائنات کے ہر مقام کے اوپر یکساں سن رہا ہے، اردو میں سن رہا ہے، پنجابی میں سن رہا ہے، انڈونیشین میں سن رہا ہے، ملائی میں سن رہا ہے، تامل میں سن رہا ہے، فرانسیسی میں سن رہا ہے، ڈچ میں سن رہا ہے، عربی میں سن رہا ہے، راتوں کو سن رہا ہے، دن کو سن رہا ہے، بوڑھوں کی سن رہا ہے، بچوں کی سن رہا ہے، عورتوں کی سن رہا ہے، دکھیوں کی سن رہا ہے، خوشگوار لمحات والوں کی سن رہا ہے، انسانوں کی سن رہا ہے، جنات کی سن رہا ہے، حشرات الارض کی سن رہا ہے، ملائکہ کی سن رہا ہے، جمادات کی سن رہا ہے، نباتات کی سن رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک ایسی سماعت کی کیفیت ہے جس کا استحضار انسان سچی بات ہے کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا بیان سچی بات یہ ہے جستجو کی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کما حق جو ہے اس کو کمال کے ساتھ ادا کر لینا یہ بات ناممکن ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور دوسری شخصیت اور دوسری ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی ہستی یہ مبارک ہے، حضرات گرامی قدر، ان کی تعریف، ان کی توصیف، ان کی ثنا جو کبھی کبھار بہت ہی نازک، بہت ہی احتیاط والا، بہت ہی توجہ والا، بہت ہی انٹریکیٹڈ، بہت ہی باریک موضوع ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ باریک، پلسراز سے زیادہ باریک یہ عنوان کہ جس کی سچی بات یہ ہے اس کی تشنگی اور اس کی جو ہے جو آپ کے اس کے جتنے پہلو ہیں اس کی تشنگی کو دور کرنا نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ میرے بس کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جہاں پر آقا کی سیرت کا بیان سیرت نگاروں نے کیا ہے، جہاں پر آقا کی سیرت کا بیان محدثین کرام نے کیا ہے، جہاں پر آقا کی سیرت کا بیان تابعین اعظام نے کیا ہے، جہاں پر آقا کی سیرت کا بیان صحابہ کرام نے کیا ہے، حضرات گرامی قدر آقا کی سیرت کا بیان خود رب رحمان نے بھی کیا ہے۔ اور رب رحمان نے جس کی سیرت بیان کی ہو، مخلوقات اس کی سیرت کو کما حق بیان نہیں کر سکتے، لیکن حضرات گرامی قدر ایک جستجو ہے، محبت کی جستجو، عقیدت کی جستجو، احترام کی جستجو، وابستگی کی جستجو، ایک امتی ہونے کی جستجو، ایک غلام ہونے کی جستجو، ایک آپ سے پیار کرنے والا آپ کے محب ہونے کی جستجو، ایک شمع رسالت کے پروانے ہونے کی جستجو، ایک سید البشر اور خیر البشر کا جانثار ہونے کی جستجو، اس بات کے اوپر انسان کو آمادہ و تیار کرتی ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہے عقیدت کو نچھاور کرے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے ہم یہ تگودو کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے یہ تگودو کبھی بھی کمال کو نہیں پہنچ سکتی، کبھی بھی اس کے اندر پرفیکشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اس کی سیرت کا بیان ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، یہ اس کی سیرت کا بیان ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، یہ اس کی سیرت کا بیان ہے جو ہر خلا سے پاک ہے، یہ اس کی سیرت کا بیان ہے جو ہر خطا سے پاک ہے، یہ اس کی سیرت کا بیان ہے کہ جس کے بارے میں خطا کے امکان کو بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت اور حسین ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب اب کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے پہلا امتیازی پہلو کہ جس کے حوالے سے اپنی گزارشات کا بیان میں آپ حضرات کے گوش گدار کرنے کی جستجو کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے عظیم ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں، اور کائنات میں کوئی ہستی آپ کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اتنے قداور میرے نبی، اتنے قداور میرے نبی کہ ہمالیہ کی بلندی بھی حضور اقدس کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، انسانوں نے اتنے بلند قامت انسان کے دنیا میں آنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جس کی ذات جو ہے وہ مجمع صفات ہو، جس کی سیرت مجمع کمالات ہو، جس کی خوبصورت صورت جو ہے وہ دیکھنے والی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دیتی ہو اور حدت و حرارت بھی دیتی ہو، اور جس کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر محبت اور عقیدت کی ایک جو ہے شمع روشن ہو جاتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمی انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے بلند و بالا ذات ہیں، اور حضرات گرامی قدر اس حوالے سے جب ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیگر انبیاء سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو وصف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف کمال کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کو بھی عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا نوح علیہ السلام کی استقامت پورے کمال پہ تھی، پورے عروج پہ تھی، صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، ڈلتی ہوئی چھاؤں کو نہیں دیکھا، کڑکتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، موسم خزاں کے پتجھڑ کو نہیں دیکھا، موسم بہار کے جھونکوں کو نہیں دیکھا، چلچلاتی ہوئی گرمی کی دوپہروں کو نہیں دیکھا، سرد موسم کی شدت کو نہیں دیکھا، اور اعدائے دین کی شکاوتوں کو نہیں دیکھا، ان کی مخالفتوں کو نہیں دیکھا، ان کی عداوتوں کو نہیں دیکھا، گالیاں بھی کھاتے رہے اور تانے بھی سہتے رہے اور مختلف طرح کے الزامات کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، کبھی معاذ اللہ کچھ کہتے، کبھی معاذ اللہ کچھ کہتے، کالو مجنون وزدجر، یہاں تلک کے اس عقل سلیم والے عظیم الشان نبی کو دیوانہ بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، استقامت کا عالم کیا ہے؟ انی دعوت قومی لیلم و نہارا، صبح کے دھندلکوں اور رات کے اندھیروں کے اندر سیدنا نوح نے توحید کی شمع کو جلا دیا۔ انی دعوت قومی لیلم و نہارا، راتوں کے اندر بھی اللہ کی توحید کی شمع کو جلایا، صبحوں کے اندر بھی اللہ کی توحید کی شمع کو جلایا۔ حضرات گرامی قدر، پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ نوح آپ کی قوم میں سے مزید اب کوئی بھی ایمان لے کے نہیں آئے گا۔ سیدنا نوح کے دل کو چوٹ لگی کہ اللہ تعالیٰ تیری توحید کی خاطر بڑی بڑی مجھے ابتلاؤں کا نشانہ بننا پڑا، بڑی بڑی مشقتوں کو جھیلنا پڑا۔ سیدنا نوح نے اپنے ہاتھوں کو وا فرما دیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ جن لوگوں نے میری دعوت کو نہیں ماننا، اللہ ان کو زمین کے اوپر باقی نہیں چھوڑنا۔ حضرات گرامی قدر، تصویر کے دوسرے رخ کے اوپر غور کیجئے، ابو لہب مکہ کے بازاری لڑکوں کو حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے طرح طرح کی اذیتیں دینے، طرح طرح کی توہین امیز اقدامات کے اوپر آمادہ و تیار کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہیں کانٹوں کے اندر جو ہے آپ کو اپنے مقدس قدم رکھنے پڑتے ہیں، کہیں آپ کے گلو اتھر میں چادر کو ڈال کے بھیجا جاتا ہے، کہیں پر حالت سجدہ کے اندر آپ کے اوپر جو ہے ناپاکی کو ڈالنے کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ننھی فاطمہ آتی ہیں، اپنے بابا سے حالت سجدہ سے اس بوجھ کو اتارتی ہیں اور سوچتی ہیں، یہ میرے بابا کو کیوں مارتے ہیں، یہ میرے بابا کو کیوں اذیت دیتے ہیں، میرے بابا نے کیا کیا ہے؟ میرے بابا نے اللہ کی توحید ہی کا ابلاغ کیا ہے، اللہ کی توحید ہی کا بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سید الاولین والآخرین جو ہیں وہ طائف کی وادی میں جاتے ہیں جو بڑی ہی سرسبز ہے، لیکن اس وقت شکاوت کے اعتبار سے بڑی ہی بنجر وادی تھی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے طائف کی اس وادی کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس اور آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے مجھے جمعہ پڑھانے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ وہ جمعہ کیا تھا؟ ایک درد بڑی داستان تھی۔ اس دوران مجھے حضور علیہ السلام کے پورے وجود اور آپ کے پیکر اور آپ کی جستجو کی پوری تصویر میری نگاہوں کے ساتھ تھی، اور حضرات گرامی قدر، آنسوؤں کی جھڑیاں تھیں، عقیدت کے بہتے ہوئے آنسو تھے، اور حضرت رسول اللہ کی شان اقدس اور آپ کی عظمت اور آپ کے گفتار اور آپ کے کردار اور رفتار کا سینے کے اوپر عکس تھا اور دل کے اوپر آپ کی یاد تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ طائف کی وادی میں آئے۔ حضرت رسول اللہ کا استقبال پھولوں کے ہاروں کے ساتھ نہیں کیا گیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کے نہیں کیا گیا، بلکہ ظالموں نے آپ کو پتھراؤ کا نشانہ بنایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کا وجود لہو رنگ ہو گیا، مقدس ترین لہو جو تھا وجود اطہر سے باہر نکل کر
ایک جو تھا اس نے آپ کے وجود اطہر کو رنگین فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر جبریل امین آئے، ایسے عالم میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ تھا، کہا حبیب حکم کریں طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کو بڑے زبردست قسم کے حسی معجزات سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس ایک عصا تھا جو اس طرح کا عصا تھا جو بڑے بڑے جادوگروں کی جادو کو توڑ کے رکھ دیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ سیدنا موسیٰ نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا رواں فرما دیا۔ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے، مردہ اور سنگلاخ پتھر میں سے چشموں کا رواں ہو جانا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کی بات ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کے اعجاز کا عالم کیا ہے؟ حدیبیہ کے مقام کے 1400 صحابہ ہیں، پیاسے ہیں، پانی کی پیاس ہے۔ حضرت رسول اقدس علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو کسی پتھر پہ نہیں مارا، زمین کے سینے پہ نہیں مارا، اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو کھولا، مالک کائنات نے 5 انگلیوں میں سے 5 نہروں کا رواں فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دم کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بزبان عیسیٰ کلام اللہ میں اس حقیقت کا بیان فرما دیا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ آپ مردوں کے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے تو مردے دوبارہ کلام کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن حضرات گرامی قدر حضرت رسول اقدس نے فقط اللہ کے حکم سے مردوں کے اندر قوت گویائی ہی کو جو تھا، حضرات گرامی قدر مردوں میں قوت گویائی کو آپ نے اللہ کے حکم سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس توانا کے ایک درخت سے آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے پختہ ممبر کو تعمیر کیا، اس توانا کے اس درخت سے اپنی ٹیک کو ہٹایا، اس توانا کے درخت نے حضور اقدس کی یاد کے اندر رونا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام قریب آتے ہیں، اس کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو تھپتھپاتے ہیں، اس توانا کا وہ درخت جو ہے وہ رونا بند کر دیتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت موجود تھی، لیکن اللہ کے حکم سے میرے نبی نے اس کو زندہ کر دیا جس میں زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی اور دعا کے اوپر دی کہ ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی دوسرے کے نصیبے میں نہیں آئے۔ اللہ نے ہواؤں کو مسخر فرما دیا، اللہ نے جنات کو مسخر فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کی بھولیوں کو بتلا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کو آپ کے تابع فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اقدس علیہ السلام کو بھی اس بات کی جو تھی پیشکش کی گئی کہ آپ ملک رسول، آپ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں کہ عبد رسول بننا چاہتے ہیں؟ حضرت رسول اقدس علیہ السلام نے عبد رسول بننا منتخب فرما لیا، بادشاہت کی تمنا نہیں کی، بادشاہت کی طلب نہیں کی۔ حضرات گرامی قدر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حکومت وہبی طور پہ ملی تھی، لیکن حضرت رسول اللہ نے اقتصابی طور پر محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، ہجرتوں کے ساتھ، بائیکاٹ کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، جنگ کے ساتھ ایک ایسی حکومت کو قائم فرما دیا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اقدس کی گورننس، آپ کی حکومت، آپ کی ریاست، اس کی مثال کائنات میں نہ اس سے پہلے کبھی مل سکتی ہے نہ بعد میں کبھی ملے گی۔ حضرات گرامی قدر مساوات کا وہاں پہ دورہ تھا، ذکر الہی کا وہاں پہ دورہ تھا، شرم و حیا کا وہاں پہ دورہ تھا، انصاف کا وہاں پہ دورہ تھا۔ حضرات گرامی قدر وہاں پر نہ کوئی سفارش کا کلچر تھا، نہ قرابت داری کا کلچر تھا، نہ اقربا پروری کا کلچر تھا، نہ حکمرانوں کے گھر سرمایا جاتا تھا، نہ کوئی 300 کنال کے گھر میں رہتا تھا، نہ کوئی 17,000 کنال کے گھر میں رہتا تھا، نہ کسی کا بنی گھالا میں کوئی محل تھا، نہ کسی کا کوئی رائیونڈ کے اندر بہت بڑا محل تھا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں چٹائی تھی، وہاں پر جناب چادر تھی۔ حضرات گرامی قدر چٹائی کے نشانات کئی مرتبہ رسول اقدس علیہ السلام کے آپ کے کمرے مبارک کے اوپر بھی پڑ جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ سادگی تھی۔ حضرات گرامی قدر مومنوں کی عورتوں کے لیے سونا حلال تھا،
لیکن نبی مہرباں کی بیویوں نے سونے کو نہیں پہنا، اور سونے کو اگر پہننے کی تمنا ہوئی تو ان کو اس بات کی تلقین کی گئی اپنے چاندی کو زعفران کے ساتھ رنگ کر اپنے ہاتھوں پہ پہن لیا جائے، اس لیے کہ جو محمد علیہ السلام کے حرم کا حصہ ہوگی وہ سرمایہ دارانہ نظام کا عکس کائنات کے لوگوں کو نہیں دے سکتی۔ حضرات گرامی قدر، یہ کائنات کی منفرد حکومت تھی جہاں پہ حکمرانوں کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی چولہا جلتا تھا، کبھی چولہا بجھ جاتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسے ایام بھی آتے تھے کہ کھانے کے لیے فقط کھجور ہوتی تھی یا پانی ہوتا تھا، اور حضرات گرامی قدر سالن کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، کئی دن اسی حالت میں گزر جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر عرب کا وہ بوریا نشین نبی کہ جس کی مینجمنٹ نے، جس کی گورننس نے، جس کی جرت نے، جس کی حکمت نے، جس کی دلیری نے، جس کی پلاننگ نے، اور جس کے سارے نظام نے کائنات کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ حضرت اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہاتھ جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مجسم فرما دیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ الجھ رہے تھے، آپ کے راستے میں کانٹوں کو بچھا رہے تھے، آپ کو مشقتوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قریہ کو دکھلایا گیا، ایک بستی کو دکھلایا گیا، مدینہ طیبہ کی سمت آپ کو جو تھا، مدینہ کے مستقبل کا آپ کو ایک نقشہ دکھایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، کیسا مدینہ تھا، نہلستان تھا، اور جہاں پر ایمان کا گھر تھا، جہاں پہ انصاریوں کا استقبال تھا، جہاں پہ مہاجروں کی رہائی تھی، جہاں پر ان کی مہمان نوازی تھی۔ اور حضرات گرامی قدر، سب سے بڑی بات کیا تھی جس کا ذکر حضرت رسول اللہ نے خود فرما دیا، امرت بقریۃ تاکل القری، وہ ایک ایسی بستی تھی جس نے مستقبل میں ہر بستی کو کھا جانا تھا، وہ ایک ایسی بستی تھی جس نے دنیا کی ہر بستی کے اوپر ڈومینیٹ کر جانا تھا، وہ ایک ایسی بستی تھی جس کا سکہ جو تھا وہ کائنات کے چپے چپے کے اوپر چل جانا تھا۔ حضرات گرامی قدر، وہ ریاست مدینہ جس میں حیا کا چلن تھا، جس میں پردہ کا چلن تھا، جس میں ذکر الہی کا چلن تھا، جس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں تھی، جس میں اخوت تھی، جس میں رواداری تھی، جس میں جرائم کا خاتمہ تھا، جس میں حدود اللہ کا قیام تھا، جس میں غریب پروری تھی، جس کے اندر مساکین کی خدمت تھی، جس میں ہر بندہ ہی خیر والا تھا، جس میں جذبہ جہاد تھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے یثربی تہذیب کا نقشہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کھینچا۔ حضرت ظفر علی خان نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ہاتھ میں تلوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یثربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہاں پر ایسے لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ تو نہیں تھا، جن کے پاس تیر و کمان تو نہیں تھے، جن کے پاس تلواروں کی بہتات تو نہیں تھی، لیکن جس کے پاس اللہ کے راستے میں لڑنے کا جذبہ تھا، اللہ کی ذات پہ توکل تھا، اللہ کی ذات کے لیے والہانہ جہاد کی تڑپ تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضرت رسول اللہ کے جانثار جو روکھی سوکھی کھانے والے، جو بمشکل اپنے گھر والوں کو پانی پلانے والے، جو بہت ہی زیادہ مشقت کی زندگی کو اور ابتلا کی زندگی کو گزارنے والے، حضرات گرامی قدر دن کو روزے رکھنے والے اور راتوں کو تہجد کی نمازوں کے اندر کھڑے ہو کر کے گڑانے والے، اور سحری کے ٹائم رات کے اندر ہر وقت حشیت کے ساتھ رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے بعد جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو کوئی جو تھا احساس پارسائی نہیں ہوتا تھا، احساس زہد نہیں ہوتا تھا، اپنی برتری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے ہوتے تھے۔ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ راتوں کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بندگی کرنے والے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں سجدے میں گزرا کرتی تھیں، جن کی راتیں قیام میں گزرا کرتی تھیں، اور جس وقت سحری کا وقت آتا تھا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگتا ہے، لیکن نہ یہاں پہ حیا کا کلچر ہے، نہ یہاں پہ رواداری ہے، نہ یہاں پہ اخوت ہے، نہ یہاں پہ خیرہائی ہے۔ یہاں پہ شراب کے جام بھی لڑائے جاتے ہیں، یہاں پہ جوا بھی کھیلا جاتا ہے، یہاں پہ قمار بازی بھی پورے عروج پہ ہے، یہاں پہ سودی نظام اور لین دین کے کاؤنٹر بھی موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کس کے نظام کو کہاں سے نسبت دی جاتی ہے، کہاں کا جوڑ، کہاں کا
کا لنک کہاں کا تعلق کہاں کا لینا دینا. حضرات گرامی قدر کائنات کے مقتدا کائنات کے پیشوا کائنات کے رہنما جنہوں نے الجھی ہوئی انسانیت کی زلفوں کو سنوار دیا جنہوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھلا دیا جنہوں نے اندھیروں کو راہیوں کو روشنی کے راستے پہ چلا دیا جنہوں نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو اخوت کی زنجیروں کے اندر پرو دیا جنہوں نے ایک دوسرے کے دشمنوں کو ایک دوسرے کا ہیرہا بنا دیا جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کی عزتوں کا رکھوالا بنا دیا جنہوں نے بد اعتقادی کے چنگل اور دلدل میں اتر جانے والوں کو توحید کے راستے پہ چلا دیا. حضرات گرامی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے جن کی سیرت کا ہر پہلو ہی کمال تھا جن کی سیرت کا ہر پہلو ہی لازوال تھا جن کی سیرت کا ہر پہلو ہی بے مثال تھا. حضرات گرامی قدر اتنے بڑے سپاہ سالار اتنے بڑے سپاہی اتنے بڑے فوجی یہ کائنات کے اندر کوئی ان کا تصور بھی نہیں پیش کر سکتا. حضرات گرامی قدر جب جنگ میں جاتے سب سے آگے ہوتے واپس کے اوپر سب سے پیچھے ہوتے. لوگ پوچھتے پیچھے رہنے کی جنگ سے واپسی کی وجہ کیا ہے؟ کہا ساتھیوں تاکہ دشمن اگر عقب سے حملہ کرے تو سب سے پہلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں. حنین کے مارکے میں ہوادن کے تیر اندازوں نے تیروں کی برکھا کو برسا دیا. بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے. آقا اپنی سواری کی پوچھ سے اترے. اس امر کا اعلان فرما دیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہت جگر ہوں جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں آمنہ کا نور نظر ہوں اسی طرح اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اور نبی سینے کے اوپر تیروں کو تو سہ سکتا ہے لیکن آدائے دین کی تو کبھی پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر اتنے بڑے سخی ایک گھر میں کھانا بھی موجود نہیں چولہا بھی نہیں جل رہا اور سائل آ رہا ہے اور حضرت آقا سب کچھ نشاور کر کے گھر کے اندر چادر کو جاڑ کے چادر کو جاڑ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. امہات المومنین پوچھتی ہیں آج ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا آج جو تھے تمہارے بچے بھوکے تھے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے گھر چولہا جلے اور مدینہ کے اندر فاقہ ہو. حضرات گرامی قدر اتنا بڑا غیرت مند اور اتنا بڑا انصاف پسند انسان کائنات نے کبھی بھی نہیں دیکھا. حضرات گرامی قدر یہاں پہ کہیں پر بھائیوں کے دفاع کی بات ہے کہیں پر بہنوں کی دفاع کی بات ہے. کوئی بھائی کے کرپشن پہ پردہ ڈالنے کی بات کرتا ہے اور کوئی بہن کی کرپشن کو دبانے کی بات کرتا ہے کوئی باپ کی کرپشن کو دبانے کی بات کرتا ہے. یہاں پہ مالی بگاڑ ہے یہاں پر اخلاقی بگاڑ ہے لیکن حضرات گرامی قدر وہاں پہ بنو مخزوم کی فاطمہ چوری کرتی ہے. بڑے قبیلے والی ہے بڑے حسب و نسب والی ہے. اسامہ ابن زید کو حضرت رسول اقدس کی بارگاہ رسالت مآب میں بھیجا گیا. آقا کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے. آقا بڑے حسب و نسب والی ہے بڑے نام و مقام والی ہے. اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی. حضرت رسول اقدس نے سمر کا اعلان فرما دیا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطات یادہا. اگر محمد کا قلب اطہر ہو خدیجہ کا لہت جگر ہو علی کا نور نظر ہو حسن و حسین کی مادر محترم ہو اور سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ کہ جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نبی نہیں دیکھا اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا. حضرات گرامی قدر جس کی صحابت کا مقابلہ حاتم طائی کی صحابت نہیں کر سکتی جس کی عدالت کا مقابلہ نوشیروان کی عدالت نہیں کر سکتی جس کی سپاہ گھری کا مقابلہ سکندر مقدومی کی جو ہے سپاہ سالاری نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر وہ بلا شبہ کائنات کا مقتدا ہے وہ بلا شبہ کائنات کا پیشوا ہے وہ بلا شبہ کائنات کا رہنما ہے وہ بلا شبہ کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے وہ بلا شبہ کائنات کا سب سے بڑا گائیڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب جلیل عطا فرما دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ کائنات کو ڈرانے والے بھی آپ ہیں کائنات کو بشارت دینے والے بھی آپ ہیں سیدھے راستے کی طرف بلانے والے بھی آپ ہیں غلط راستوں سے دور فرمانے والے بھی آپ ہیں. لیکن کیا ہوا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. حضرات گرامی قدر کون جانتے ہیں جن پہ رب کا فضل ہوا
حضرت رسول اللہ کو کون امام مانتے ہیں جن پہ رب کی عطا ہوئی؟ حضور کا امتی اللہ نے کن کو بنا دیا؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ لوگ جو ہیں اس بات کے بارے میں سوالیہ نشان بھی کھڑے کرتے ہیں، وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے اوپر نظر آتے ہیں، وہ جو اپنے مینجمنٹ کے اعتبار سے پورے کمال کے اوپر نظر آتے ہیں، انہوں نے حضور اقدس کی رسالت کو نہیں مانا، آپ کی نبوت کو نہیں مانا۔ حضرات گرامی قدر اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، وہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے اور جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے جو ہے اس کی بدعملیوں کی وجہ سے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ حضرات گرامی قدر جنہوں نے حضور اقدس کی رسالت کو مانا، جنہوں نے آپ کی نبوت کو مانا، جنہوں نے آپ کی قیادت و امامت کو مانا، جنہوں نے آپ کی سیادت کو مانا، جنہوں نے آپ کو ہادی مانا، جنہوں نے آپ کو رہنما مانا، جنہوں نے آپ کو مقتدا مانا، جنہوں نے آپ کو پیشوا مانا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ کائنات کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمارا امام جو ہے، ہمارا مقتدا، ہمارا نبی جو ہے وہ کائنات کے اندر ایک دلہا کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کائنات کے اندر مرکز و محور کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کائنات کے اندر تاریخ کو بدلنے والی سب سے بڑی شخصیت کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا گائیڈ ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا ٹیچر ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا پریچر ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا عظیم ترین امین ترین تاجر ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا جو ہے گائیڈ ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا شاہ سوار ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا سپاہ سالار ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا قاضی ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا حکمران ہے۔ اور میں خطابت کی زبان کے اندر کئی مرتبہ اس طرح کے الفاظ اپنے آقا علیہ السلام کی ضیافت طبع کے حوالے، حضرت آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ حضور اقدس کے بعد نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن حضور اقدس کے بعد باپ تو آئیں گے، لیکن کوئی باپ بھی فاطمہ کے بابا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیٹے تو آئیں گے لیکن کوئی بیٹا بھی حلیمہ اور آمنہ کے لال کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بھائی تو آئیں گے لیکن کوئی بھائی بھی شیما کے بھیا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور باپ تو آئیں گے لیکن کوئی باپ بھی فاطمہ کے بابا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور شوہر تو آئیں گے لیکن کوئی شوہر بھی حضرت خدیجہ اور عائشہ کے سرتاج کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور حاکم تو آئیں گے لیکن کوئی حاکم بھی والی مدینہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جاگیردار تو آئیں گے لیکن کوئی جاگیردار بھی والی بطحا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور گھڑ سوار تو آئیں گے لیکن کوئی گھڑ سوار بھی قصبہ کے سوار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مسافر تو آئیں گے لیکن کوئی مسافر بھی معراج کے مسافر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سفارش کرنے والے تو آئیں گے لیکن کوئی سفارش کرنے والا بھی شافع محشر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جھنڈے اٹھانے والے تو آئیں گے لیکن کوئی جھنڈا اٹھانے والا صاحب لوائے حمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مسند نشین تو آئیں گے لیکن کوئی مسند نشین بھی صاحب مقام محمود کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جام پلانے والے تو آئیں گے لیکن کوئی جام پلانے والا بھی ساقی کوثر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بشارت دینے والے تو آئیں گے لیکن کوئی بشارت دینے والا بھی سیدنا بشیر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ڈرانے والے تو آئیں گے لیکن کوئی ڈرانے والا بھی سیدنا نذیر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور چادر پہننے والے تو آئیں گے لیکن کوئی چادر پہننے والا بھی سیدنا مدثر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کمبل اوڑھنے والے تو آئیں گے لیکن کوئی کمبل اوڑھنے والا بھی سیدنا مزمل کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کائنات میں جو بھی آئے گا اس کا مقام نیچے ہوگا اور کملی والے کا مقام اونچا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نسبت سے وہ پہلی چیز جسے ہمیں اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے وہ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت اور آپ کے مرتبے کی بات ہے۔ جو شخص اس میدان میں ٹھوکر کھا گیا اس کو آگے منزل نہیں مل سکتی۔ منزل کو ڈھونڈنے کا سب سے بڑا کرینہ یہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات گرامی قدر اللہ کی جمیع مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی حضرت رسول اقدس کی شان و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چنانچہ حضور علیہ السلام کی ذات کی رفعت اور آپ کے مقام کے بارے میں ہمیں اپنے کنسپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کائنات میں جو بھی آیا ہے اس کا مقام نیچے ہے اور کملی والے کا مقام اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مقام اور آپ کی شان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی مختلف گزارشات کو رکھنے کی جستجو کر رہا ہوں۔ امت کے پر حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ تمام رسولوں میں سے سب سے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ تیسرے حصے کی یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہیں سے شروع کروں گا۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو انسانی ہدایت کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ سیدنا عیسیٰ ضرور آئیں گے، لیکن آپ کو نبوت اس وقت ملی تھی جب ابھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف آوری آپ کی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ حضور اقدس کائنات میں سب سے بلند تر ہیں، اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے بھی آپ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ جو جتنا بڑا عزت والا، جتنی بڑی محبوب ہستی ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی غیرت، حمیت، اور اتنا ہی اس سے زیادہ وابستگی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے ہر دور کے اندر اس امر کا اعلان کیا اور ببانگ دہل اس بات کا اعلان کیا، جو حضور اقدس کا شاتم ہے، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا گستاخ ہے، وہ بے نام و نشان رہے گا، اور جو آپ کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ہم شرعی اعتبار سے اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں، اور اس شرعی فیصلے کو پاکستان میں 295 کے قانون کی شکل دی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر مسلمان مومن آقا کے پروانے کی ذمہ داری ہے، جہاں پر توہین رسالت کا کوئی واقعہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، اس کو 295 کے قانون کے تحت حل کرنے کی جستجو کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن بعض لوگ ایسے ناقبت اندیش بھی ہوتے ہیں، اپنی ذاتی مسلکی گروہی عداوت کے لیے حضور علیہ السلام کے اسم مبارک و مقدس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں کے اندر حضرت رسول اللہ کے محب نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا ایمان، ان کا اسلام جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حالیہ ایام میں قائد آباد کے اندر ایک بینک کے گارڈ نے ایک بینک کے مینیجر کو اسی قسم کے کسی اختلاف کی وجہ سے جو ہے گولی کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا۔ حضرات گرامی قدر، بینک مینیجر کا خون قتل ناحق تھا، قتل ناحق تھا، قتل ناحق تھا، یہ خون ناحق تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس گارڈ کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ہم حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ گارڈ کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہمارے ملک کے اندر بعض جدت پسند، بعض ترقی پسند، بعض دین کے دشمن، بعض نام نہاد ترقی کی باتیں کرنے والے اس قسم کے کسی اکا دکا واقعے کی بنیاد کے اوپر شان رسالت کے مقام کو جو ہے گھٹانے کی جستجو کرتے ہیں، اور ان قوانین کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں جو حضور اقدس کی شان رسالت کے دفاع کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس مقام کے اوپر یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اس واقعے کی آڑ لے کر حضور اقدس کی شان اقدس کو گھٹانے کی بات نہ کرے، نہ 295 کے قانون کی تبدیلی کی بات کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شمع رسالت کے پروانے ابھی زندہ ہیں جو حضور اقدس کی شان رسالت کا دفاع کر کے چھوڑیں گے، اور 295 کے قانون کا بھی تحفظ کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس گارڈ کی حماقت، اس کی جہالت اور اس کے جرم کا مطلب یہ نہیں کہ حضور اقدس کی شان و عظمت کے اوپر جو ہے جو آپ کی پروڈکشن کے قوانین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر 302 کا قانون جو ہے یا شک جو ہے اس کو لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ کیا 307 کی شک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ کہاں کہاں قانون کی وائلیشن نہیں
نہیں کی جاتی. جو لوگ قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں, قانون کو ٹیمپر کرتے ہیں, قانون کو مس یوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کو پکڑو, ان کو دھکڑو. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی قتل کی فرد جرم کو مٹا دیا جائے, قاتلانہ حملے کی فرد جرم کو ہٹا دیا جائے. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی اغوار زنا کی دفعات کو ختم کر دیا جائے, حالانکہ لوگ ان کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر, یہ کس طرح کی بات ہے جہاں پہ حضور اقدس کی شان اقدس کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ حرمت رسول اللہ کی بات ہوتی ہے, وہاں پر فوراً سے پہلے قوانین کو چینج کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور جاؤ تم سارے ٹل کا زور لگا کے دکھلا دو. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی حضرت رسول اللہ کے جیالے زندہ ہیں, ابھی حضرت رسول اللہ کے پروانے زندہ ہیں, ابھی خیر البشر کے جانثار زندہ ہیں. جب تک ہم زندہ رہیں گے حضرت رسول اللہ کی حرمت کبھی نعرے لگتے رہیں گے, اور قانون دفاع توہین رسالت کا بھی انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے. اس قانون کو ہمارے آبا و اجداد نے بڑی محنتوں سے بنوایا ہے. اس قانون کو مس یوز کرنے والے لوگ یقیناً سزا کے مستحق ہیں, لیکن جب تک احسان لئی ظہیر کے بیٹے زندہ ہیں انشاءاللہ قانون کو تبدیل ہونے دیں گے. حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات لائیے, آپ عظمت رسالت کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, اور 295 کے قانون کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, اور ختم نبوت کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.